سورۃ الکہف کی آیت 104 ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بعض وقت آدمی کام غلط کرتا ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں۔ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، یہ انسان کو اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم اور اس کے آخری رسول کی سنت مطہرہ سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر حضرت مولانا عبد الکریم صاحب نے اس طرح کی ہے، ہر آدمی کے لیے بڑی خطرناک بات ہے کہ جو کام کرے اسے ہمیشہ اچھا سمجھے۔ جاننا چاہیے کہ ہم جو کام کریں اور جو عقیدہ رکھیں ہمارا مالک اس پر راضی بھی ہے یا نہیں۔ کام چاہے بڑے سے بڑا ہو مگر اس پر اللہ راضی نہ ہو تو کیا فائدہ۔ اور اللہ کی رضا جاننے کے لیے دنیا میں دو چیزیں بہت ہی مضبوط ہیں جس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، ایک تو آسمانی کتاب اور دوسرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسانوں کو برابر صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کیا ہے۔ رسالت کے عنوان پر اس کیسٹ سے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق معلوم کر لیے۔ حضور کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کا ادب کیا جائے، چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، پانچواں حق یہ ہے کہ آپ کی مدد کی جائے، یعنی آپ کے دین کی مدد کی جائے۔ جب حضور کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جب آپ کی لائی ہوئی شریعت پر حملے کیے جا رہے ہوں، اس وقت دین کی نصرت و حمایت اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا امت پر لازم ہے۔ اس کیسٹ سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے ہاں اپنے حبیب کا کیا درجہ ہے اور کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ کی طرف سے آپ کو کیسی کیسی صاف صاف ہدایتیں ملتی رہیں۔ اب یہ کیسٹ اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے آپ کو تفسیر خزانہ سے ایک اور اقتباس سناتے ہیں، وہ ہے درود و سلام۔ درود و سلام بھی حضور پاک کا ایک حق ہے۔ درود و سلام حضور سے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو شخص حضور کے حقوق ادا کرتے ہوئے جس قدر درود و سلام کا اہتمام کرے گا، اسی قدر اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اور انشاءاللہ آپ اس کے بعد تیسرا کیسٹ سنیں گے بعنوان قرآن حکیم، قرآن حکیم کی روشنی میں۔ تو لیجیے توجہ فرمائیے درود و سلام کی طرف۔ پہلے آیت سنیے سورۃ الاحزاب کی، اور پھر سماعت فرمائیے حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب سے اس کی تفسیر و تشریح۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پچھلی امتوں میں اپنے نبی پر درود و سلام کا طریقہ اب نہیں رہا، کیونکہ قریب قریب ہر امت نے اپنے نبی کو خدا یا خدا کا شریک بنا لیا، اور کسی نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اس وجہ سے ان کے لیے نبیوں کی اطاعت سے بغاوت اور نافرمانی کا راستہ کھل گیا۔ پھر نبی کو نبی اور رسول جب تک مانا جائے ہدیہ درود و سلام لازم ہے، لیکن جب نبی کو خدا یا خدا کا شریک بنا دیا گیا تو درود و سلام سے چھٹی ہو گئی، اور نبی کے ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ گیا اور خداؤں کی فہرست طویل ہو گئی۔ لیکن اللہ کے آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کی مبارک زندگی اور آپ کی شریعت زندہ ہے، اور قیامت تک آپ کی دعوت جاری ہے۔ اس لیے یہاں اہل ایمان کو فرمایا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور عظمت و اکرام یاد رکھیں، اور ان پر سلامتی کا تحفہ ہدیہ سلام اور درود شریف بھیجتے رہیں۔ اور خود نماز میں بھی اس کا انتظام رکھا گیا کہ نمازی قاعدے میں دو زانوں بیٹھ کر ادب سے درود شریف پڑھ کر دعا کے بعد سلام پھیر کر نماز سے باہر آتا ہے۔ ہر دعا کے آگے اور پیچھے درود شریف پڑھنے سے دعا کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ درود شریف عربی زبان میں اور حدیث شریف میں آئے بیان کے مطابق پڑھنا چاہیے۔
اردو، فارسی، گجراتی وغیرہ زبانوں میں گانے بجانے کی طرح درود و سلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں۔ درود شریف کے تعلق سے تفصیل حضرت شیخ الحدیث مولانا شاہ محمد زکریا صاحب کاندھلوی کی کتاب فضائل درود میں دیکھیں۔ پوری عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، یہ ایک قانونی بات ہوئی۔ باقی محبت رسول کی روح یہ ہے کہ امتی کو کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس عاجز بندے کا خیال ہے کہ ہو سکے تو دن میں 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود السلام پڑھا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جو قسم قسم کے درود ایجاد کرتے ہیں اور راگ راگنی کے ساتھ اور گیت و قوالی کی دھن اور لے میں درود شریف پڑھتے ہیں، وہ ہندوستانی طریقے کی نقل کرتے ہیں، ان کی بات درست نہیں۔ صحیح طریقہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے، اسی پر چلنے میں خیریت اور ثواب ہے۔ درود و سلام اس امت کا امتیاز ہے، دوسروں کے پاس نبی ہی محفوظ نہیں تو درود و سلام کا طریقہ ان کو کیسے نصیب ہوگا؟ درود و سلام کی بڑی فضیلت ہے۔ اب آپ انشاءاللہ تیسرا کیسٹ بعنوان قرآن حکیم کی روشنی میں سنیں گے۔ یہ کیسٹ اللہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔